الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو وصیتیں ہوتی تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک بہت ہی اہم وصیت آج کی اس مجلس میں ہم پیش کریں گے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، پھر ان پر عمل کرے، اور جو عمل کرنے والا ہو اسے سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی۔ اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں سیکھے، ان کلمات پر عمل کرے، اور جو عمل کرنے والا ہو ان کلمات کو سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور 5 کلمات شمار کرتے ہوئے کہا۔ وہ 5 کلمات کیا تھے؟ حرام کاموں کے ارتکاب سے بچو، سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے اس سے راضی رہو، لوگوں میں سب سے بڑھ کر مالدار بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی۔ اگر ہم ان وصیتوں پہ غور کریں تو بہت ہی اہم باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور بتانے سے پہلے باضابطہ یہ عہد لیا تھا کہ کون ہے جو ان باتوں کو سنے، ان پر عمل کرے، اور جو عمل کرنے والا ہو اسے انہیں بتائے۔ پہلی بات کیا کہی؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ ایک بندہ حرام کاموں سے بچے۔ حرام کاموں سے بچنے والا اصل عبادت گزار ہے۔ گویا کہ اگر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، حرام جو بھی کام ہے اگر اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عابد زاہد نہیں ہے، وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ اصل عبادت گزار وہ ہے جو حرام کاموں سے بچے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو عبادت کا سطحی مفہوم لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے کہ بہت عابد زاہد انسان ہے لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے کہ ایک انسان حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتا ہو۔ اصل عبادت گزاری یہی ہے کہ ایک انسان حرام کاموں سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ حرام کاموں سے بچو، تم سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم حرام کاموں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے 70 دروازے بھی بند ہوں وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہوگا تو ہم حرام کام سے بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، جو حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے، ہماری صحت پر پڑتا ہے، ہمارے مال پر پڑتا ہے، ہمارے سماج پر پڑتا ہے، تو ہم حرام کام سے آسانی سے بچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، ایک بندہ گناہ کی وجہ سے اس روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی
وہ بھی بہت اہم ہے کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے مقدر کیا ہے اس سے خود کو راضی کر لو، دنیا کے سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ مالداری کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا دھن ہے، کتنا آپ کے پاس مال ہے اور کس قدر آپ کے پاس املاک ہے، قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی تعریف کی، لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زیادہ مال کا ہونا یہ مالداری نہیں ہے، اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ اصل مالداری کس چیز کی ہے؟ دل کی مالداری ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس سے ہم خود کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے مطمئن ہیں، تو ہم دنیا کے سب سے مالدار انسان ہیں۔ اور یہ قناعت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ قناعت تب پیدا ہوگی جب کہ ہم سمجھیں گے کہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے۔ وہ دیتا ہے تو حکمت کے تحت دیتا ہے، محروم کرتا ہے تو حکمت کے تحت محروم کرتا ہے، جتنا دیا ہے حکمت کے تحت دیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ دینے والا تو اللہ تھا، اس نے اگر ہمیں یہ دیا ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ تو اس ناحیے سے کیا ہوگا؟ ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس سے خود کو راضی رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے سے نیچے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حالت میں رکھا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے بھی نیچے کتنے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدر کرنے کے لیے ایک ٹیکنک بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تظہروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، کیونکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ آج کے ڈیٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو سوکھی روٹی نہیں ملتی، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں میسر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو کویت جیسے ملک میں برسر روزگار کیا ہے۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے بہت اچھا ہے۔ تو اس انداز میں اللہ نے جتنا دیا اس سے راضی خود کو رکھ لیتے ہیں، ہم دنیا کے سب سے مالدار انسان ہیں۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ تیسری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مومن بن جاؤ گے۔ یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو مفہوم لیا جاتا ہے اس مفہوم کو کلیئر کیا کہ اصل ایمان نہیں ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، بلکہ ایمان میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں تو اس ایمان کا کیا فائدہ، اس ذکر کا، اس قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے جو بہت ہی تہجد گزار ہے، بہت ہی عبادت گزار ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے فی النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ دوسری عورت ہے جو فرائض وغیرہ کا اہتمام کر لیتی ہے لیکن ہلکا پھلکا صدقہ کرتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو یہ معیار ہے اسلام کا۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرتے رہیں اور دوسروں کے حقوق پامال کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے اندر احساس پیدا کیا کہ مومن بننا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ یہاں تک کہ ہم ایک روم میں رہتے ہیں،
ہماری کسی بھی حرکت سے ہمارے ساتھ رہنے والا آدمی متاثر ہوتا ہے تو پڑوسی کو ستانا ہوگا، لیکن اگر ان کو نماز کے لیے کہتے ہیں، اگر ان کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، اگر ان کو ہم کسی برے کام سے روکتے ہیں تو یہ اذیت دینا نہیں ہے بلکہ یہ بھلائی کرنی ہے۔ اور چوتھی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تکن مسلماً، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ گویا کہ مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ معیار تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، جو چیز تمہیں ناپسند ہے اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو اسلام کی یہ مانگ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تشبیہ کس چیز سے دی؟ کبھی کہا کہ ایک مومن کی مثال جسم کے مختلف اعضاء سے ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی کہا کہ مومن کی مثال عمارت کسی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل مومن، یہ ہے اصل مسلمان، کہ اگر ہم صحیح معنوں میں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جائیں تو ہم مسلمان ہیں۔ اور پانچویں اور آخری وصیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ ہنسنے میں ممانعت نہیں، ہنسنا چاہیے، مسکرانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کے نمونے احادیث میں ملتے ہیں۔ ہنسنا چاہیے، لیکن ہنسنے کو اپنا شعار بنا لیں، ہمیشہ ہنستے ہی رہیں، یہ عیب کی بات ہے۔ یہ عیب کی بات ہے کہ ہمیشہ ہنستے ہی رہیں، ہمیشہ مسکرائیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ ہنستے رہنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ گویا کہ اس حدیث میں 5 اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیتے ہوئے کہا تھا کہ جو کوئی اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اس پر عمل کرنے والا ہے اس کو پہنچانا چاہتا ہے تو اس نصیحت کو سنیں۔ نصیحت یہ تھی کہ حرام کاموں سے بچ جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ نے جو مقدر کیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، تم مالدار بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مومن بن جاؤ گے، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے، اور زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وصیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔